للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائبتی والدہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو کیمرے سے اسی طرح بیٹھے ہیں، اگر زحمت نہ سمجھے تو آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک ماحول بن جائے گا۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں بس دو قدم آپ آگے آ جائیں گے، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس وقت شذب بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درینا عطا فرمائے۔ عزاداری یہ سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہو رہی ہے، پالنے والے دوسروں کے خود حفاظت فرمائے۔ ایک دعا مل کر مانگا کریں، پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات اتنی بلمیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ توجہ ہے بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے آبا باپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، در حقیقت وہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کے بدل میں رسول کے قرابت داروں کی مودت کو مانگا۔ اسی ضمن میں میرے بھائی علی حیدر صاحب ان کے اہل خانہ نے یہ فرشتہ بچھائی ہے۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے، کبھی سوچا وجہ کیا ہے؟ 1400 سال میں ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ کسی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بہت بڑی مہربانی۔ بولے گا وہی جسے مجلس حسین الاسلام میں بولنے کی عادت ہے، اور مولا آپ کو بھی آباد و شاد رکھے۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں پھر دیکھوں گا کہ کتنے آباد بولیں گے۔ ان کا 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ ان 1400 سال میں علی جیسا علی بھائی ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ چلو بچے بھی بول پڑے، یزید کبھی ولید کی صورت میں آیا، کبھی مروان کی صورت میں آیا، کبھی ہشام کی صورت میں آیا، کبھی مامون کی صورت میں آیا، کبھی معتمد کی صورت میں آیا، کبھی متوکل کی صورت میں آیا، بدلے میں حسین ایک رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جرمنی کا ایک غیر مسلم شخص اٹھا، اس نے کہا میں بتلاتا ہوں ہر دور میں یزید کیوں بدلتا رہا اور حسین ایک کیوں رہا۔ اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے، یزید کی ماں میسونہ جیسی اللہ کئی مائیں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا خلق رہی۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد میں بلند ہوتے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی مہربانی جناب، آپ نے جملہ سننے کا حق ادا کیا۔ بولے گا وہی جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے، اور ہر کسی کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے 14 کا ذکر سننا، جس کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے۔ میں اسی سے مخاطب ہوں۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری سیدہ خلق کی۔ چونکہ مجھے بھائی نے بتلایا کہ سارے آبا وہ بیٹھے جو علی کو مانتے سوچتے نہیں ہیں، تو اس جملے سے مجھے اور اندازہ ہوگا کہ مجھے اور کون سی عرفانی راستے سے چلتے ہوئے ان سے دعا لینی ہے۔ میں کس
سیدہ کی بات کر رہا ہوں. ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم بن عقیل کھڑے، خطبہ نہیں سنانا، ایک جملہ آج کا سنانا ہے. جناب مسلم فرماتے ابن زیاد تو کیا جانی کہ حسین ابن علی کون ہے؟ تو کہنے لگا تم ہی بتلاؤ کون ہے. آپ فرماتے سن، میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے. بہت مہربانی جناب، تھوڑا اور بول جائیے گا. لطفارہ جو پیچھے بھی بیٹھے بس اور تھوڑا سا میں ساتھ دے گا. عالم ارواح میں سیدہ اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے. اور اگر بول پڑے تو میں اگلا جملہ علی بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا. نہیں سردی ہے مگر اتنی نہیں ہے. کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا. عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون. فرش پر علی سجدہ نہ کرے تو مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ خدا کون. مولا آپ کو سلامت رکھے. آل محمد بہت مہربانی جناب. چلیے اس سردی کے پہر میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کو بیٹھنے کا انعام تو ملنا چاہیے تھا. بولیے. دیکھیے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ 14 کا ذکر کرنا، یہ 14 کا ذکر منعقد کرنا. محمود حسن جعفری صاحب ان کے فضلان اہل خانہ نے یہ فرش ازا بچھائی ہے تو کیا یہ ان کا کمال ہے؟ نہیں. میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا میرا کمال ہے؟ آپ سننے آئے آپ کا کمال ہے؟ نہیں. کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے. میرا آقا عمر فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آل محمد آپ کو آباد رکھے. یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے. اور اچھا اور پھر دوسری اگلی بات سنیے. علی حیدر صاحب مالک ان کو آباد رکھے، ان کے والد محمد، ان سے میرا ایک تعلق ہے، بھائی ہیں میرے. کیا محمود حسن جعفری صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے یہ مجھے بلانے کے لیے یہ اہتمام کیا؟ بولیے. نہیں. کیوں نہیں صاحب؟ آپ گجرات سے آئے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں. کیا آپ کو بلانے کے لیے یہ مجلس کا اہتمام کیا؟ نہیں. بھئی آپ کو تو جب چاہیں آپ کے علاقے کا فخر ہے، یہ جب آپ کو بلائیں آپ آئیں. یہ مجھے کہیں جناب سب آتے جاتے میں لالا موسیٰ رکیے گا، کھانا کھا جائیے گا تو میں آ جاؤں گا. توجہ چاہوں گا ایک جملے پر. تو معلوم ہوا نہ یہ مجلس میرے لیے ہے، نہ آپ کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے. معلوم ہوا اس مجلس کو کسی اور کے لیے منعقد کیا گیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنا بولے گا. میں نے وہ راز ڈھونڈا کہ مجلس کیوں منعقد کی جاتی ہے، کیوں اہتمام کیا جاتا ہے. جو ان کے لال کا فرش ازا بچھاتا ہے، میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے. بطول آ گئی مہماں بن کے مجلس میں، مگر نہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. مولا بس مقصد پورا ہو گیا آپ کے آنے کا، میرے آنے کا اور آپ کے سامنے آج کے چند جملے پیش کرنے کا. اب میرا ساتھ اور دیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں تو آپ سے پہلے کہ سردی کے گھر سے آنا بڑی بات ہے اور پھر آ کر آپ کا بولنا در حقیقت یہ ہے حق سیدہ ادا کرنا. بولیے کون سیدہ ہے؟ گھبرا تو نہیں کیا سکتے؟ اب اچھا میں پہلی بار آپ کی زیارت کرنے آیا لیکن دل لگ گیا اب آپ کے ساتھ. اب اگر آپ بولیں تو میں تھوڑی سی اور بات کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. امیر کائنات کے ساتھ جب جناب سیدہ کا عقد ہو رہا تھا تو جبرائیل آیا. میں نے کہا نا رات کو اس بیٹھنے کا انعام آ کے کہا اللہ کے نبی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے، حق مہر میں خود طے کروں گا. بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. بات میری شہزادی کی ہے، اس پر بولنا پڑے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ سب کو بارک. حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. سیدہ فرماتی جبرائیل نے خدا سے جا کر کہے
کہ حق میں طے کر، میں سیدہ ہوں، میری مجبوری یہ کہ نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے، نہ میں نے کرنا ہے، اور نہ ہی مجھے ڈنڈے سوٹے سے ولایت میں عنوانی آتی ہے۔ میں نے تو ادب کے ساتھ ایسے ہی پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھتا ہوں اور دعا لیتا ہوں، اور آپ دعا دیتے اور انشاءاللہ دیتے رہے گا، اور میں ایسے پڑھتا رہوں گا، بس میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا کہ جا کر اللہ سے کہے کہ حق میں طے کر، میں سیدہ ہوں۔ جبریل آیا، پالنے والی بی بی فرما رہی کہ حق میں طے کر، میں بطول ہوں۔ اللہ نے کہا کیا طے کرنا؟ جا کر بطول سے کہہ دے ساری زمین آپ کے مہر میں۔ جسے بات سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے گا، ساری زمین آپ کے بولو حضور مہر میں۔ اب جبرائیل نے اتنا مہر کسی کا سنا ہی نہ تھا، آیا بی بی اللہ کہہ رہا ساری زمین آپ کے مہر میں۔ بی بی نے ہم جیسے بیل کو کہیں بڑھانے کے لیے فرمایا خدا سے جا کر کہہ دے یہ مہر تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں جو لگا رہے گا اسی کو آگے کا لطف آئے گا۔ یہ مہر جا کر کہہ دے کہ یہ مہر بولیے تھوڑا ہے۔ آیا پالنے والے جب سے اگر جملہ کسی لائق ہو تو بولیے گا ضرور، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم ہو۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے، جو اپنے دل میں جو جائے شری حاجت لے کر آیا ہے علی کی بیٹی اس تمام کی حاجات کو پورا کرے۔ جب کہا کہ پالنے والے بطول اس مہر پہ راضی نہیں ہے، اللہ نے کہا جا راضی کر بطول کو، کیوں؟ جس سے بطول راضی اس سے میں راضی۔ آئے 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 جاگتے آئیے گا، جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، جس سے بطول ناراض۔ ایک چھوٹی سی مشکل بات ہے، کہیں تو کر دو، جس سے سیدہ راضی اس سے، اور جس سے بطول ناراض۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا مولا اللہ نے جو اپنی عبادت کروانا تھی تو اس نے نماز واجب کیوں کی، اور نماز میں یہ قیام رکوع کیوں رکھی؟ عبادت ہی کروانا تھی۔ وہ کہتے تو صبح اٹھو 500 بار اللہ اکبر کہو عبادت، دوپہر کا کھانا کہو 200 بار الحمدللہ کہو عبادت، شام سونے سے پہلے 500 بار سبحان اللہ کہو عبادت۔ مولا عبادت وہ ایسے بھی کروا سکتا تھا کہ عبادت توجہ چاہوں گا میں ہر ایک اس سامنے کی کہ جو اس پورے خمسہ مودت میں کچھ لینے کے لیے آیا۔ مولا اللہ نے اگر عبادت ہی کروانا تھی تو یہ نماز کیوں رکھی؟ یہ نماز میں قیام رکوع کیوں رکھے؟ امام فرماتے تو کیا سمجھتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ، کبھی کبھی ایسی باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے بھی مقصد رکھی؟ مولا ان کا مقصد ہے؟ کہاں مولا کیا؟ فرمایا سن نماز میں جو قیام ہے، القیام ہوا محمد، فرمایا قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی۔ وہ راضی اور ناراض والی بات ذہن میں رہے گی تو آپ کو لطف آئے گا۔ کیا کہا؟ کوئی ایک بات جو میں نے آج کی سمجھا دی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ القیام ہوا محمد، قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی، فرمایا رکوع نمائندگی کرتا ہے میرے دادا علی کی، فرمایا قعود نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسن کی، سجدہ نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسین کی۔ مجھے آپ کی خبر نہیں، مگر مفضل نے میرے چھٹے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا واہ مولا آج کے بعد نماز پڑھنے کا عجب ہی لطف آئے گا، قیام کروں گا تو تیرا نانا یاد آئے گا، رکوع کروں گا تو علی یاد آئے گا، قعود کروں گا تو حسن یاد آئے گا، سجدہ کروں گا تو حسین یاد آئے گا۔ امام فرماتے بیٹھ جا، بات پوری سن کے جا، قیام نانا محمد، رکوع دادا علی، قعود دادا حسن، سجدہ دادا حسین، اور نماز میں سب سے میں نیت میری دادی سیدہ ہے۔ مولا آپ کو سلام رکھے، فرمائے نماز میں سب سے میں نیت، اور نیت ہے میری دادی سیدہ۔ بہت شکریہ۔ جب بزرگ دعا دے تو پھر بات پہ لطف آتا ہے۔ فرمائے نیت ہے میری دادی سیدہ۔ جملہ کہہ دو، آج معلوم ہوا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ہے بطول، کیا مطلب؟ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا بطول راضی ہے یا ناراض۔ دیکھیں جو ہے اچھا کرو، مولا آپ کو آباد رکھے، گھبرا تو نہیں گئے۔ فرمایا نیت ہے میری
दादी सैयदा। रसूल ने क्या कहा? अमाल का दारोमदार, यानी अमल करने से पहले देख लेना सैयदा राजी है बोलो या नाराज। जैसे एक बात और कहूं, आपको नजर करता हूं, नमाज अभी कोई पढ़े ना, यहाँ अभी नमाज पढ़े, राज की बात है, बोल लीजिएगा। जब वो नमाज पढ़ता है हुजूर, नमाज में उसका क़याम नजर आता है, वो जब रुकू करता है रुकू नजर आता है, कऊद नजर आता है, सजदा नजर आता है, एक नियत है जो है भी और नजर नहीं आता। से बढ़कर मैं और आसानी क्या पेश करूं अपने मोहतरम सामईन की खिदमत में। मौला आपको मालूम है, आप बात भूली तो नहीं, दोबारा परख कराइए। अल्लाह का कर बतूल को राजी, जिससे सैयदा राजी उससे मैं राजी। बतूल से जाकर कहो अल्लाह कह रहा है, घबरा तो नहीं गया आप सब? सारे आसमान आपके महल आया, बीबी अल्लाह कह रहे सारे आसमान आपके महल में, भी फरमाती जाकर कहते कि महल में थोड़ा लुत्फ लेना, लुत्फ लेना। पाने वाले बतूल इस महल में भी राजी नहीं। अल्लाह का अच्छा कहती राजी तो सैयदा से जाकर कहे कि अल्लाह कह रहा है अब आपको हक महल में जो चाहिए आप लोगों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। आना तो देखिए घर, बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। खुदा की कसम जब बुजुर्गों के चेहरे खिले होते हैं ना तो फिर लुत्फ आता। आपसे दुआ चाहिए, जाकर कहते जो चाहिए लोगों से साजिद कीजिए, मैं कौन कहेगा। अब बोलना रात के 8:16 हो रहे हैं और देखूंगा कि कौन कितना बोल सकता है। जिब्राइल ने आकर कहा बीबी अल्लाह कह रहा है अब आपको जो चाहिए लोगों से साजिद कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। फरमाती हाँ अब लुत्फ आया। अब अल्लाह से जाकर कहे कि तेरी कलीज़े खास कह रही है मेरे हक महल में जो कुछ लिखा है वो वापिस ले ले, मेरे महल में बस मेरे शियों की शफाअत लिख दे। जो फरमाई आपने, फरमाया मेरे महल में जो कुछ लिखा है वापस ले ले, मेरे महल में बस मेरे शियों की। जुमला कहो। जिब्रील ने जब ये पैगाम पहुंचाया, खुदा ने कहा हाँ सैयदा से जाकर कहो कि मैं भी तुम्हारा खुदा हूं। देकर लेने की आदत ना तुम्हें है ना मुझे है। आए आए आपको सलामत रखे और किसी भी रात का जल्दी, चूंकि चांद की डेट भी मुख्तलिफ हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी जल्दी करना पड़ा, वरना मेरा अपना घर है, ये जब चाहते मैं उस टाइम भी पढ़ता। मालिक आपको आबाद-ओ-शाद रखे। आज का नतीजा लीजिएगा। एक बात कहना चाहता हूँ, चूंकि लाला मूसा की बारगाह में पहली बार इतनी अच्छी मोमिनीन की ज़ियारत हो रही है, आप मुझे बस एक बात बताइए कि आपको जब कोई मुश्किल आती है तो आप बीबी का मुआवजा सुनते हैं, जिसे आप बीबी की कहानी बोलते हैं। इस मुजज़ा में क्या सब एक राज है, जानते क्या? 700 यहूदी औरतों को बीबी ने एक वक्त में अपने किरदार से मुसलमान किया। इस जुमले पर मेरा ख्याल है कि किसी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए, ताकि मालूम तो हो सके कि इस्लाम पर मोहम्मद और आले मोहम्मद के एहसानात क्या है। 700। चलो पूरे मजमे में से ना 2 अफराद नहीं बोले, मैं चाहता हूँ वो भी बोल पड़े। बुलाए अपनी खिताबत पर नाज नहीं, 14 की अदा मिंबर कोफा पर अमीर कायनात बैठे ना खुतबा दे रहे थे। अली फरमा रहे दुनिया वाले तुमने जानेंगे मैं अली कौन हूँ, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, बात को कोसे में बंद करो। सलमान खड़े हो गए, कहेंगे यानी आपने ये सब कुछ किया तो आपको अपनी पूरी जिंदगी में कौन सी बातों पर फख्र है? क्या तो छोड़ देता हूं, अगर बोले तो आज का जुमला कहना चाहता हूं, कौन सी बातों पर फख्र है? अली फरमाते मुझे कसम उसाते वाजिब की जिसके कब्जे कुदरत में मुझे अली की जान है, मुझे अली को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 बातों पे फख्र है। कोसे में बात को बंद करो, नहीं 4 बातों पर 4 मजालिस चाहिए जो मैं इन्हें 4 मिनट क्या बल्कि 40 सेकंड में बताने लगा हूं। अली ने कहा मुझे 4 बातों पे फख्र है। सलमान ने कहा कौन सी? अली फरमाते मेरा पहला फख्र इलाही कफा भी फख्रन अन तकून ली रब्बन व कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दन। परवरदिगार अली का पहला फख्र ये है कि तू मेरा रब है।
आए आए जागिए जागिए जागिएगा। फरमाया मेरा पहला फख्र क्या है कि तू मेरा रब है। अली फरमाते मेरा दूसरा फख्र अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं अपने रसूल के अब्द में से एक अब्द हूं। तीसरा और चौथा फख्र मैं भी हवा के दोष पर और झोंके पर सुनाऊंगा और देखूंगा कि आप में से कौन कौन मेरे साथ शरीक सबर होगा। अली फरमाते मेरा पहला फख्र अल्लाह मेरा रब है, मेरा दूसरा फख्र मैं रसूल का अब्द हूं। अली फरमाते मेरा तीसरा फख्र मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मेरा चौथा फख्र मेरी ज़ौजा का नाम फातिमा है। घबराए हुए तो नहीं आप साहब। 700 यहूदी औरतों को बीबी ने अपने किरदार से मुसलमान अल्लाह। चलिए सुनिए कैसे किया और राज क्या है। इसलिए में अगर किसी के रिज्क में कमी है तो दुआ मांग ले, बीमार है तो शिफा के लिए दुआ मांग ले, बे औलाद है तो औलाद नरीना के लिए दुआ मांग ले। चूंकि बात उसकी सुनाने लगा हूं कि जिसकी मुस्कुराहट पर सब मुस्कुराते। हाय 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 अल्लाह अकबर। हाँ हाँ बल्कि एक जुमला अगर मैं नहीं कहूंगा ना जल्दी तो मुझे है, लेकिन अगर अली कहो तो मैं एक जुमला आज का और इनको सुनाऊं। कायनात जिसके सदके में बनाई उसे मुस्तफा कहते हैं। उस मुस्तफा ने जिस हस्ती को दुआ में मांगा उसे फातिमा कहते हैं। और अगला जुमला का और उस जनाब फातिमा ने सारी जिंदगी मुसल्ला इबादत पर अल्लाह से दो ही हस्तियों को मांगा, या अलमदार मांगा या आजादार मांगा। हाय 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 जरूरी नहीं है कि इस बात को जोर से सुनते। मौला आपको सलाम, बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। या अलमदार मांगा, बहुत मेहरबानी, या आजादार मांगा। इसलिए मैंने कहा कि जो चाहिए। चलो फिर सुन लीजिए, मैंने आला मेहरबा में सैयदा के आगे हाथ जोड़कर कहा बीबी ये जो अलमदार मांगा इसका ही नाम क्या है, ये जो आजादार मांगा इसका ही नाम क्या है। पर मैं ये जो अलमदार मांगा इसे मैंने बेटा कहा। और मैं कहा ये आजादार, फरमाया इसका मकाम तो हाशिम में मालूम होगा। मैंने कहा कैसे। फरमाया जब सारी खुदाई इंतजार में होगी, मुस्तफा जन्नत में जाए तो जाए, बाबा इंतजार में होगा, बतूल जन्नत में जाए तो जाए, बतूल इंतजार कर रही होगी हुसैन का आजादार जाए। की आंख में आंसू आकर यही मासूम फरमाते कि अगर हमारे फदाइल में तुम्हारी आंख का शुमार हो जाए तो समझ लो हमें से कोई ना कोई तुम्हारी पसंद में मौजूद है। उस लम्हे अपने लिए भी दुआ मांगा करे, अपने आयजा करबा के लिए दुआ मांगा करे। आइए सुनते हैं फिर रूहानियत के सफर को आज का और बढ़ाएं। कुछ यहूदी औरतें नबी के पास आए, आकर कहने लगी कल फुला यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें अपनी बेटी सैयदा को भेज देना। ये कहकर चले गए। अब जितना आप बोलेंगे उतने बीबी के अलकाम मैं सुनाऊंगा। जब तक आप बोलते रहेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। मेरा साथ दीजिएगा आज का। जैसे कि रसूल ने अपनी बेटी को बुलाया, मेरी मरियम में कुबरा बेटी, मैंने आपसे कहा जितने लोग बोलेंगे उतने पढ़ूंगा। जी बाबा। फरमाया मेरी बतूल अज़रा बेटी, जी बाबा। मेरी ताहिरा बेटी, जी बाबा। मेरी मुताहरा बेटी, जी बाबा। मेरी बज़त मिन्नी बेटी, जी बाबा। मेरी वजूदे तखलीके कायनात बेटी, हाय 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 हाय, जी बाबा। फरमाया कल फुला यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें आपको जाना है। बीबी ने रिसालत की बारगाह में हाथों को जोड़ा। फरमाया बाबा तू इल्म से पहले जानता है, ये भी जानते हो कि उन्होंने अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया। उन्होंने तो इसलिए बुलाया कि उन्होंने पहना होगा ज़र्क वर्क लिबास और मेरे लिबास में लगा पैबंद। मैं वहां जाऊंगी तो वो हंसेगी, वैसे कायनात के मालिक बनते और लिबास में पैबंद है। अली है दफा मोहतरम जाफरी साहब, मुझे खबर नहीं हुजूर
کہ بطول کی زبان کا مشیت سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ مجھے خبر نہیں، مگر لالا موسیٰ کی شاہ سنی دوستو، جیسی بی بی کے لبوں سے لفظ پیغمبر نکلا، آسمان سے کچھ حوریں آئیں، ان کے ہاتھ میں خوان تھے۔ نبی نے کہا کون ہو؟ کہا جنت کی حوریں۔ کیا لے کر آئی ہو؟ کہا ریشم کے لباس، مروارید کے زیورات۔ کس کے لیے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کل میری کنیزِ خاص کو جانا ہے دشمن کی بیٹی کی شادی میں، بطول یہ لباس بے بدل کر کے وہاں جائیں گی، اور جب پوچھے گی کہاں سے آیا، بطول بتائے گی وہاں سے آیا، تو معلوم ہو جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی چیزیں رکھتا ہے۔ بسم اللہ مل کے کا واسطہ مالک آپ پر معصومین علیہ السلام کا سایہ رکھے ہمیشہ، اور خدا کی قسم یہ ہر ایک کے تو مقدر کی بات ہی نہیں، یہ ذکر کے لیے فرش ادا بچھانا، یہ پڑھنا، یہ سننا، اور ہم تو یہ مجالس سن کے منعقد کر کے پڑھ کے اپنی خلقت کا حق ادا کرتے ہیں۔ بولیے وہ جو سیدہ کی دعا ہے اس کا حق ہے کہ یہ ادا کیا جائے ایسے۔ بی بی نے لباس بدل کیا، شادی گاہ میں آئی، 700 یہودی عورتیں بی بی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر دلہن سمیت بے ہوش۔ پھر کبھی آپ کی نگری میں آیا تو پھر اس بات کی برباد ہوگی کہ جلال اور جمال اکٹھا ہوتا نہیں، اور جہاں اکٹھا ہو جائے وہیں پر کمال نکلتا ہے۔ جلال اور جمال اکٹھا ہو تو کمال نکلتا ہے۔ کیا مطلب اشارہ کر دوں آپ کے لیے؟ جلال اور جمال اکٹھا ہو تو کمال نکلتا ہے۔ مارا جل باہر رہے آئے 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 آئے۔ آپ سے میرے کا وقت نہیں ہے دامن وقت میں آج کا، ورنہ پھر انشاءاللہ کا پھر میرا گھر ہے تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج کا ساتھ دیجیے گا۔ سب جب بے ہوش ہو گئے، بی بی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھا، کیسے کیسے توحید کی پہچان کروائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بانے والے ہوش میں لے آؤ۔ آگے تو آپ کو بولنا چاہیے نا، جو میرے بزرگ بیٹھے بانے والے ہوش میں لے آؤ۔ بی بی کے ہاتھ ہٹے، عورتیں ہوش میں آ گئی، دلہن پڑی ہوئی، طبیب کو بلایا، اس نے ایسے ہاتھ رکھا، میرے ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے کہا اس سے تو مرے ہوئے کافی نہیں ہوں گے۔ عورتیں بی بی سے مخاطب ہو کر کے لگی، کیسے آئی محمد کی بیٹی ہمارے گھر میں کہ شادی خانہ ماتم کدہ میں تبدیل ہو گیا، نہ آپ آتی نہ یہ مرتی۔ یہ کہنا تھا، بی بی نے کہا ٹھہرو، پھر مصلی بچھایا۔ نتیجہ لیجیے گا آج کا، نتیجہ لیجیے گا آج کا، بس بیان میں نے آج کا اپنا سمیٹ لیا، اسی میں راضی رہیے گا۔ کیا کہا؟ پھر مصلی بچھایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جاگنا، میرے ساتھ دیجیے گا۔ اب جو ہاتھ اٹھائے، بی بی نے کہا پالنے والے زندہ کر دے، نہیں لو سنیا، میں نے جملہ آرام سے کہنا ہے، میرا گھر ہے، میں ابو جعفر صاحب کو مالک سلامت رکھے ان کے بسران اہل خانہ کو، آپ مجھے جب بلائیں میں حاضر، مگر جب وقت جو دینا اسی میں بٹھا۔ مجھے علی نے 5:30 سے 6:30 اور 6:30 سے 7 کا تو وہ اگلا کام لگے، لیکن چونکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں مجلس ادھوری بھی آج کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا جب اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہوں۔ بی بی نے کہا پالنے والے زندہ کرنا، نہیں تو تانا بن جائے گا۔ اگلے جملے میں دیکھنے کون بولے گا کہ محمد کی بیٹی آئی، شادی خانہ ماتم کدہ میں تبدیل ہو گیا، جاگنا۔ بی بی کے ہاتھ ہٹے، حضور دلہن زندہ ہوئی۔ آرام سے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ کون میرے نتیجے پر کہاں تک میرا آج کا ساتھ دے گا۔ بی بی نے ہاتھ ہٹائے، دلہن زندہ ہوئی، جیسے زندہ ہوئی اس نے بی بی کا چہرہ دیکھا، پکار اٹھی لا الہ الا اللہ۔ بس یہی ہے آج کا نتیجہ، بس یہی ہے آج کا نتیجہ۔ بہت مہربانی۔ جیسے زندہ ہوئی فوراً اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، عورتیں دلہن سے مخاطب ہوئی کہ اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی، یہ جیسے زندہ ہوئی، یہ تو نے اس کے بابا کا کلمہ کیوں پڑھا؟ دلہن کہتے خاموش، تمہیں کیا خبر یہ کون ہے؟ نتیجہ لیجیے گا آج کا، نتیجہ لیجیے گا آج کا، تمہیں کیا
خبر؟ یہ کون ہے؟ کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگی کون ہے؟ کہا بھی ملک الموت میری روح لے کر چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا. جاگنا. ملک الموت میری روح لے کر چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا. یہ بی بی یاقوت کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ملک الموت سے مخاطب ہو کے کہا واپس جا, اس کے بدن میں روح ڈال. کہا ملک الموت نے آنکھوں کو بند کیا, سر کو جھکا کر کہا جو حکم ہم تو خلقی تمہاری اطاعت کے لیے جاگے گا آج کے نتیجہ لکھا, جو حکم ہم تو خلق ہی تمہاری اطاعت کے لیے ہوئے. 700 یہودی عورتوں نے بیک زبان نبی کا کلمہ پڑھا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا, بول سکتے تو نتیجہ پر ضرور آج کے بولیے گا. آگے بی بی کے پاس بیٹھی اور کہنے لگی بی بی ہم سب مسلمان ہو گئے. بی بی نے کہا الحمدللہ. کہنے لگا اگر اب ہم آپ سے ایک راز پوچھیں تو بتلائیں گے؟ بی بی نے کہا پوچھو. کہنے لگی اس عورت کو زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا آپ نے مصلی, جاگنا, پڑھی نماز, مانگی دعا, اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بات پہلے سن رکھی ہو تو بے شک نہ بولیے گا, اگر پہلی بار سماعت کرے تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا, بس میرے ساتھ دیکھا کیا آپ نے اسے زندہ کرنے کے لیے بظاہر بچھایا مصلی, پڑھی نماز, مانگی دعا, اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم. بی بی بس یہی راز بتلا دیں, یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی, وہاں بیٹھ کے حکم کیوں دیا, یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی, جاگنا, وہاں بیٹھ کر حکم کیوں دیا. یہ فرماتے یاد رکھو ہم محمد و آل محمد زمین پر دعا مانگ کے اس کا نظام بچاتے ہیں, عرش پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے ہیں. آپ کو سلامت رکھے, آل محمد آپ کو آباد رکھے, اور میں زمین پہ دعا مانگتے اس کا نظام بچاتے ہیں, عرش پر حکم دے کر اس کا نظام. فرمایا میں اگر اسے براہ راست زندہ کر دیتی تو کہیں تم ہمیں خدا نہ کہہ دیتے. ہم اپنے آپ کو نہیں, ہم اسے منوانے کے لیے, اور کیسے کیسے انداز میں منوایا. یہ سجدہ نہ کرتے تو خبر کیسے تھی کہ اسے سجدہ کیسے کرنا ہے؟ بولو اگر یہ نہ ہوتے تو لوگوں کو تسبیح کا علم نہ ہوتا, حضور لوگوں کو قیام و رکوع قعود و سجود کی تمیز نہ ہوتی, انہوں نے کر کے بتلایا. تو پھر مجھے آپ ایک بات بتلائیے کہ جعفری صاحب قطر سے آپ آئیں یہاں, اور یہاں پر آئیں اور کوئی صاحب سے آپ کہیں گے جی مجھے فلاں چیز لا دو, اب وہ پورا ایک سفر کر کے وہ چیز آپ کو بھی لا کر دے, اور لوگ اس سے مالک سمجھنے لگے, اور وہ کہے نہیں مالک بھائی یہ, تو آپ کا پھر کیا دل کرے گا کہ اس سے کوئی انعام دے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. مجھے خبر نہیں کہ اتنی آسان بات پر اگلا جملے پر کون کتنا بولے گا, مگر بات آسان لیکن مشکل اتنی کہ پہاڑ جیسی دلیل بات ہے. محمد و آل محمد نے زمین پر آ کر قیام رکوع قعود سجدہ تسبیح کر کے مخلوق سے توحید کی پہچان کروائی. جب منوا لیا تو 14 نے اللہ سے کہا ہم نے تجھے منوا لیا, بتلا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا تم نے سجدہ کر کے میری پہچان کروائی, میں بھی تمہارا خالق ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے, روزہ اس کا جس کے دل میں تمہاری ولایت ہے, حج اس کا جو تمہیں اپنا رہبر مانے. ان کی مودت ہے تو سب کچھ ہے, ان کی محبت ہے تو سب کچھ ہے. بس مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اور میری نگاہ رئیس الحفاظ شمس العلماء جناب قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کی آمد پر آپ ایک درود بآواز بلند پڑھ لیجیے گا. قبلہ کی آمد پر درود اور بآواز بلند پڑھیے گا. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیے گا. ہماری قوم کا فخر, ہماری قوم کا سرمایہ, مالک ان کو تا ظہور امام زمانہ صحت اور تندرستی کے ساتھ قائم و دائم اور آباد و
मुस्तक़बिल ज़िंदगी अता फरमाए। बस क़िबला में तशरीफ़ ले आए और बात विलायत अली अलैहिस्सलाम की, विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम की हो रही है, तो मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। ये रोना हसरत है अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेपनाह ऊँटों पर बैठने लगी तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे, एक ही जुमला कहा और बेपनाह ऊँटों पर बैठ गई। हुसैन गवाह है ना, मैं शाम जा रही हूँ मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया। मौला आपको सलाम रखे। इब्ने मुंजर मदाइनी जब साहब मेरे चौथे मौला का एक सहाबी है मदीना में, उसने मेरे मौला से एक सवाल किया, हाथ जोड़ कर कहने का मौला वैसे तो तेरे खून रोने के बड़े सबब है मगर मौला बतलाएगा सबसे ज्यादा खून तुझे किस बात ने रुलाया? मेरे मौला ने रोकर जो जुमला कहा, अल्लाह करे वो जुमला आज का मैं समझा दूं। मौला फरमाते इब्ने मुंजर हमें कूफा के एक ऐसे बाजार से शिमर से गुजारा जहां दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। मौला फिर क्या हुआ? तो उसने ऐलान कर दिया जिसे अली से बदला लेना है, आज अली की बेटियां बगैर ज्यादा के बाजारों में आई हुई हैं, आओ बदले ले लो। इब्ने मुंजर ने कहा मौला फिर क्या हुआ? का होना क्या था? हमें बदर के बदले देने पड़े, हमें खंदक के बदले देने पड़े। मौला कितने बदले दिए? इमाम रोकर फरमाते क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है? तेरे रोने के लिए बस यही काफी है। कूफा के बाजार में हम जब बदले दे चुके, मैं फूफी को ना पहचान सका, मेरी फूफी मुझे ना पहचान सकी, हम दोनों मिलके अकबर की मां लैला को ना पहचान